علیہ نے کہا ہمیں سعید جریری نے ابو نضرہ سے روایت کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ ابو نضرہ نے کہا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہو کر نہیں سنی، بلکہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے، ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ بدک گیا، وہ آپ کو گرانے لگا تھا، دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ ابن علیہ نے کہا جریری اسی طرح کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے۔ اس نے کہا شرک کے عالم میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلا عذاب ہیں، اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا تاکہ قبر کے جس عذاب کی آوازوں کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف رخ انور پھیرا اور فرمایا آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام فتنوں سے جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ سب نے کہا ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7213۔